زمین میں دھستا رہے گا۔ اللہ جو دیکھتے رہے، اللہ اپنے بندے کے یقین کو جانچنا چاہتے ہیں کہ اس کا یقین آیا سبب پر ہے یا مسبب الاسباب پر ہے۔ سبب پر ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، مسبب الاسباب چیزوں کو پیدا کرنے والے پر اس کا یقین ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کام پر بھروسہ بھی کرتے ہیں اور اس بندے کی ہمت افزائی بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مسافر آیا اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے اس مہمان کو کھانا کھلا کر لے کر آئے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس مہمان کو مجھے دے دیجیے، میں اسے کھانا کھلا کر صبح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب رات کا وقت تھا، اس مہمان نبوی کو لے کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آئے۔ گھر کے اندر آ کر اپنی اہلیہ سے کہا یہ واقعہ میں کیوں بتا رہا ہوں، توکل کس پر کرنا چاہیے، بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اگر میرا توکل کرنا اللہ پر ہے، آپ کا توکل کرنا اللہ پر ہے، آپ کا بھروسہ کرنا، میرا بھروسہ کرنا اللہ پر ہے، تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا کر دکھائیں گے۔ تو گھر میں آئے اور اپنے بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، انہیں کھانا کھلا دو۔ بیوی کہتی ہے کہ گھر میں فاقہ چل رہا ہے، گھر میں جو کھانا بچا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ ایک آدمی کے کھانے سے بھی کم ہے، اپنے بچوں کو تھوڑا کھلا دو اور انہیں سمجھا بجھا کر سلا دو۔ خیر، یہ تو اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ہمیں ان کے لیے کھانا تیار کریں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا کہ رات کا وقت ہے، تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتر صورت نکال لے گا۔ تو رات کا وقت تھا، میاں بیوی دونوں یہ باتیں کرنے لگے اور کہا کہ میں چراغ بجھا دوں گا، آپ چراغ بجھا دو، میں چراغ درست کرنے کے بہانے وہاں پر جا کر اسے درست کرتا رہوں گا اور مہمان کے سامنے بیٹھا رہوں گا اور ہاتھ ہلاتا رہوں گا، اس سے مہمان کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں کھا رہا ہوں یا نہ کھا رہا ہوں، اندھیرا رہتا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ مہمان اس سے پیٹ بھر جائے گا، جب اس کے بعد وہ کھا لے گا بچا کچا ہم کھائیں گے۔ تو ایسی ہی تدبیر اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مہمان کو دسترخوان پر بٹھائے اور چراغ درست کرنے کے بہانے آپ چلے گئے، درست کر رہے ہیں، مہمان خوب سیر ہو کر کھا لیا۔ مہمان کے کھانے کے بعد دیکھا کہ اور بھی کھانا بچا ہے، آپ کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائے، بیوی کو کھلائے۔ پھر جب صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں آپ کو پیش کرنے کا موقع ہوا، وہ مہمان بھی جا رہا ہے، جیسے ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور مصافحہ کرے اور کہا اے طلحہ رضی اللہ عنہ، کل آپ نے جو کام انجام دیا اللہ اس سے خوش ہو گیا، اللہ آیت نازل کیا، سورہ حشر میں یہ آیت نازل ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے آپ کو
نازل فرمائی. اللہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے مقام کو بلند کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی کہ واقعہ کب پیش آیا, کیوں ہوا. ان کا یقین بنا ہوا تھا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے, اللہ مجھ پر برکت نازل فرمائے گا. ہمارا یقین بھی یہ ہو جائے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں. مصیبتوں کا آنا, آزمائشوں میں مبتلا ہونا اور نقصان کا ہو جانا, نفع کا ہو جانا, غم کا ہونا, خوشیوں کا ہونا, یہ تمام کا تمام اللہ کی جانب سے ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہر اچھا اور برا کام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہوتا ہے. ہمارا یہ یقین درست ہو جائے تو اس پر ہم پر اللہ کی رحمتیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایک مقولہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. بندہ اللہ کا کب ہوگا؟ جب بندے کے عقائد مضبوط ہوں گے. اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے, اللہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے, مجھ سے نمازیں کیا چاہ رہی ہے, قرآن مجید مجھ سے کیا چاہ رہا ہے, بڑوں کے جو ادب ہے بڑے مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں, بڑوں کے مجھ پر کیا حقوق ہے, چھوٹوں کے مجھ پر کیا حقوق ہے, والدین کے مجھ پر کیا حقوق ہے. جب بندہ یہ تمام چیزوں کو جانتا ہے, پہچانتا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے, وہ مقصد ہے اللہ کو پہچاننا, اللہ پر بھروسہ کرنا. جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی کام کو انجام دے گا, اللہ کی رحمتیں, برکتیں اس پر آتی ہے. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو جائے گا, اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کے ہر کام میں اس کی مدد فرمائیں گے. اللہ میرا اور آپ کا یقین اللہ سے مضبوط بنانے والا بنائے. اللہ ہر کام میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا بنائے. ہمارا یقین جو کمزور ہوا ہے اللہ اس یقین کو دور فرمائے, ہمارا یقین کو مضبوط بنائے, ہمارا یقین کو ہمارے اللہ پر بھروسہ کرنے کا جس طرح سے حق ہے اس طرح بھروسہ کرنے والا بنائے. جس طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے, ان کا توکل تھا, اللہ مجھے اور آپ میں وہ صفات کو پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات لگنے پڑے.